اب اصل مسئلہ دیکھیے، حدیث دیکھیے آپ. ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السباع، یعنی جو بھی چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، اپنی یعنی جو اپنے ناخنوں سے، اپنی کونچلیوں سے، شیر کی قبیل سے، کتا ہے کتے کی قبیل سے، اور سمجھ لیجیے نا بھیڑیا، ان جیسے جتنے بھی السباع، جو بھی اس طرح کے جانور ہیں، ان جو اپنی کونچلیوں سے کھاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن اکلی کل ذی ناب من السباع. یہ ایک شیر، چیتا اور کر کے نام نہیں لیا اللہ کے رسول نے، وہ صفات اللہ کے رسول نے بتا دی. جو بھی اپنی کونچلیوں سے کھاتے ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے. یہ ایک بات واضح ہو گئی. اور باب کیا قائم کیا گیا ہے؟ باب البان الاتم، گدھی کا دودھ بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ لائے امام بخاری رحمہ اللہ. اس حدیث کو ابو ادریس الخولانی سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے جو صحابی ہیں ابو ثعلبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ملک شام چلے گئے. وہیں پر انہوں نے وہ حدیث سنائی. کس کو؟ ابو ادریس الخولانی کو. ابو ادریس الخولانی سے اس حدیث کو امام زہری کہاں کے ہیں؟ من علماء المدینہ، لیکن ملک شام اور فلسطین آیا جایا کرتے تھے. کون؟ امام زہری رحمہ اللہ. مصر جایا کرتے تھے. تو جب ملک شام گئے وہ، تو وہیں پر سب سے پہلے اس حدیث کو سنا انہوں نے. امام زہری کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَسْمَعَهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ، ملک شام گیا تبھی میں نے اس حدیث کو سنا، اس سے پہلے میں نے اس حدیث کو نہیں سنا تھا. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک فائدہ پہنچایا ہے فتح الباری میں. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ حجازی علماء کا یہی معاملہ رہا ہے اکثر. کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ملک شام وغیرہ چلے گئی تھی نا، بڑے بڑے علماء صحابہ. تو مدینے میں بھی بڑی تعداد میں علماء صحابہ تھے، لیکن ساری حدیثیں اللہ کے رسول کے علم میں تھی ان کی نہیں. تو علماء حجاز جن کے پاس وہ احادیث جو صحابہ مدینے میں تھے ان کی مرویات پہنچی تھی، لیکن جب یہ کبھی ملک شام سفر کیے تو کئی ایک نئے طور پر حدیثیں سننے کا موقع ملا ان کو، جو پہلی مرتبہ وہاں سنا انہوں نے. وہاں کے لوگوں میں مشہور وہ احادیث، وہاں کے لوگوں میں مشہور. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے علماء جہاد سے متعلق، کس سے متعلق؟ ملاحم سے متعلق جو احادیث وہ سناتے تھے اس میں وہ متخصصین تھے. وہ کیوں؟ اسلام کی سرحدیں دور جا رہی تھی نا، اسلام کی جو سرحد بڑھ رہی تھی نا، اور وہاں پر جو صحابہ تھے تو ان سے متعلق ہی تو احادیث سنیات تھیں، وہی تو پڑھایا کرتے تھے، وہ یہی تو بتایا کرتے تھے. تو اس موضوع سے متعلق وہ متخصص، سمجھے اس بات کو. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث جب اسلام وہاں پر گیا، ملک شام، عراق وغیرہ، تو وہاں کے لوگوں نے کافی نئے مسائل پوچھے، نئی چیزیں جو خود صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا. تو صحابہ کے پاس جو احادیث تھی اس کو اصل کے طور پر رکھ کر اس فرع کے اوپر انہوں حکم لگاتے تھے، اگر دو میں مساوی قیاس کرتے تھے اس پر. سمجھے اس بات کو. تو امام زہری کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو پہلی مرتبہ انہی سے سنا، وہیں سے. اچھا، اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے اس باب سے؟ باب البان الاتن، اس کو اب آگے دیکھیں. وزاد الليث بن سعد الفہمی حدثني يونس قال حدثني يونس یعنی یونس بن اسرائیل عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ او نشرب البان الاتن، گدھی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں؟ اب مجھے ذرا بتائیے اس سوال کی حاجت ہے؟ اس سوال کی حاجت ہے؟ نہیں. سائل یہ سوال کب کیے ہوں گے؟ جب واقعتاً اس کی حاجت ہو. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ وہ دور ہے جس دور میں جیسے آپ کے پاس، میرے پاس ٹو ویلر گاڑیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی. ٹو ویلر ایک ہی گاڑی نہیں نا، سائیکل سے لے کر کے متعدد قسم کی گاڑیاں ہیں. تو اس دور میں گدھی ایک بہت بڑی سواری ہوا کرتی تھی، اور گدھی پر کبھی لوگ کچھ کپڑا ڈالتے، کبھی یوں ہی بیٹھ جاتے، گدھی کھڑی یوں ہی بیٹھ کے چلے جاتے عام طور پر. ایسے میں کہیں نکل گئے ہیں دور، گدھی میں جاتے جاتے، سفر کرتے کرتے دور نکل گئے ہیں، دور دور تک پانی نہیں ہے، اور ایسے میں جو دودھ ان کے پاس موجود ہے تیمم بھی کر سکتے ہیں، بات اس کی نہیں ہے. پانی دودھ موجود ہے، اس سے پی بھی لے رہے ہیں. ایسی صورت میں کیا اس سے جو ہے مطلب پینے کی، اگر معلوم ہے کہ جو ہے اس کا پینا حرام ہے گدھی کا دودھ،
تو کیا اس سے ہم وضو کر لے سکتے ہیں؟ اس وقت میں پانی نہیں ہے ہمارے پاس، تیمم کرنے کے بجائے وضو کر لے سکتے ہیں؟ اس آدمی کا ایک انفرادی سوال ہے، اسلام عالمی سطح کا ہے نا، میں میرے گھر میں رہ کر کے سوچوں اس بات کو، میرے گھر میں آج پانی ہے، آپ کے گھر میں پانی ہے، سفر میں جائیں پانی ہے، ہوائی جہاز سے جائیں، ٹرین سے جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، جنگل سے بھی گزرتے ہوئے جائیں، آج پانی اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں ہے، نہیں تو آدمی تیمم بھی کر لے گا۔ اگر کسی کے لیے ایسا واقعتاً مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پر آج کل، لیکن اسلام تو عالمی سطح کا ہے نا، کہیں بھی کسی کے لیے کوئی بھی حاجت ہو تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے نا وہ۔ تو ایسی صورت میں ایک صاحب نے امام زہری سے اس نقطہ نظر سے سوال کر لیا کہ جو ہے ایسی صورت میں جب گدھی میرے پاس موجود ہے، سواری کرتا ہوں، اس کا دودھ جو ہے انہوں نے سمجھا دودھ اس کا حرام ہے کیونکہ گدھی حرام ہے، گوشت حرام ہے، اس کا گدھی کا دودھ بھی حرام ہے، تو کیا میں اس کو وضو کے طور پر استعمال کر لے سکتا ہوں؟ یہ سوال اچھی طرح بات واضح ہوئی آپ کو۔ اسی طرح سے ابوال الابل، یہ جو اونٹنی کا جو پیشاب ہے، اونٹنی کا پیشاب نجس نہیں ہے، اگر وہ کسی کے کپڑے کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ دھو لے یقیناً، لیکن اگر نماز ہو گئی اس پر تو کیا نماز دہرانی پڑے گی؟ بات وہاں آتی ہے۔ تو کیا اس سے ہم وضو کر لے سکتے ہیں اس صورت میں جبکہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تیمم کے مقابلے؟ یعنی ایک آدمی کا سوال ہے ایک ضرورت پر، ان چیزوں سے بالکل پہلو تہی برت کر، صرف نظر کر کے، ان چیزوں سے اوجھل ہو کر کے مسئلے کو یوں ہی سمجھنا چاہیں تو ایک عجیب سی نکارت واضح ہوتی ہے، اجنبیت معلوم ہوگی، کراہت معلوم ہوگی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نہیں، اسلام کا یہ آغاز ہے۔ ابھی اسلام جو ملک شام اور عراق پہنچا ہے، وہاں کے لوگوں کا ایک سوال ہے، ایک صورتحال جب ان کے سامنے آئی، لوگ ابھی بھی اسلام قبول کیے ہیں، تو اس مسئلے سے دریافت کیا انہوں نے؟ ابھی بات واضح ہوگی آپ کو اچھی طرح سے جی۔ اس کے بعد دیکھیں مرارت السبع، یعنی وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ جانور جو اپنی کونچلیوں سے کھاتے ہیں چیر پھاڑ کر کے، ان کے گوشت کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، تو کیا اس کا جو پتا ہے کیا وہ بھی حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کا پتا نکال کر کے اسے کسی طرح کے استعمال میں لاتے تھے۔ مرارتن کے معنی اس جو کڑوا کسیلا جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں، چونکہ وہ ہے ہی ویسا، پتا جو ہوتا کیسے ہے، پتا اگر پھٹ جائے تو پورا گوشت خراب ہو جاتا ہے نا، تو اسے الگ سے جو استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ ایک طرح کا سوال، سبحان اللہ۔ ان سارے سوالات کے سلسلے میں اب دیکھیں یہاں پر جو جواب امام زہری نے دیا وہ قابل غور ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھیں بھائی، قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، جس ترتیب سے سوال کیا گیا ہے اب اس ترتیب کے الٹ کر کے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ سب سے آخری میں ابوال الابل، اونٹ کے پیشاب سے متعلق سوال تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے پیشاب کا، اس سے تو مسلمان علاج کے لیے استعمال کرتے تھے، تو گویا کہ امام زہری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وضو بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس صورت میں، لیکن تیمم کر لے سکتے ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام زہری نے یہ جواب دیا، نقطہ واضح ہو آپ کو۔ دوسری بات، فَأَمَّا أَلْبَانُ الْأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحومها، جہاں تک مسئلہ الاتن یعنی گدھی کے دودھ کا مسئلہ ہے تو اللہ کے رسول سے گدھی کے گوشت سے متعلق حرام ہونے کی بات تو ہمیں ملتی، خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے کہ نہیں؟ بات بالکل واضح ہے، خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھی کے گوشت کو حرام قرار دیا، گدھی گدا ان کی گوشت کو حرام قرار دیا، تو امام زہری نے بھی یہی بات کہی، اور وہ کتاب الاطعمہ میں وہ احادیث لے کر کے آئے ہیں، بابو لحوم الحمر الاہلیہ، یہ سب گزر چکا ہے کتاب الاطعمہ میں۔ تو امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ گوشت سے متعلق جہاں تک مسئلہ ہے اس کو تو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، لیکن اس کے دودھ سے متعلق نہ ہمیں حلال ہونے کی خبر ملی ہے نہ حرام ہونے کی خبر ملی ہے، ایسے میں ہم کیا کریں گے؟ وہ معفو عنہ ہے، مسکوت ہے، وہ جس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ گویا کہ امام زہری رحمہ اللہ گدھی کے دودھ کے جواز کے قائل ہیں، جبکہ مسئلہ درست نہیں ہے، آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، اچھا یہ جو کونچلیوں سے کھانے والے جو جانور ہیں جیسے شیر وغیرہ، بھیڑیا وغیرہ، ان کا جو مرارہ ہے، ان کے جو پتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا حدثني ابو ادریس الخولانی ان ابا ثعلبة الخشنی اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل کل ذی ناب من السباع، جو پہلی حدیث ہے
یعنی امام زہری نے جب مرارت السبع سے متعلق پوچھا گیا تو کیا کہا، یعنی جیسے شیر کا پتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ گویا کہ امام زہری کہنا چاہتے ہیں ابو ثعلبہ الخشنی سے جو مجھے حدیث ملی ہے ابو ادریس الخولانی کے طریق سے کہ اللہ کے رسول نے نہا عن اکل کل ذی ناب من السبع، کہ کونچلیوں سے کھانے والے جانوروں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. گوشت حرام ہے تو اس کا پتا بھی اس کے تابع ہے تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ابوال الابل سے متعلق کیا کہا؟ مسلمان بطور علاج کے استعمال کرتے تھے، اس کا مسئلہ حل کر دیا. گویا کہ اس کے تعلق سے جواز کی بات کہہ دی اور اس کے حرام ہونے کی بات کی، کیوں؟ یہ اس کے تابع ہے. لیکن گدھی کے مسئلے میں فرق کر دیا آپ نے گوشت کو اور دودھ میں. شیر کو اس کے گوشت اور اس کے پتے میں فرق نہیں کیا، لیکن گدھی کو اس کے دودھ اور گوشت میں فرق کر دیا. تو یہ درست نہیں نا. اسی لیے ابن بطال رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا، ان کی جو شرح ہے جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 475 اور 476، یہاں دیکھیے انہوں نے کیا کہا ابن بطال رحمہ اللہ نے. دیکھیے یہاں پر ابن شہاب الزہری کی بات کو نقل کر کے قال المؤلف اما قول ابن شهاب قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا فإنه أراد أبوال الإبل فإن النبي عليه السلام أباح للعرانيين شربها والتداوي بها. کہ اونٹ کے پیشاب کی اگر بات کرتے ہیں اللہ کے رسول نے عقل عرینہ، ابھی ہم نے پڑھا نا کتاب الطب میں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے علاج کے طور پر اس کے پیشاب کا بھی استعمال کرنے کا حکم دیا نا. تو ٹھیک ہے وہ بات ہو گئی. لیکن وقوله في البان الاذن ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن البانها امر ولا نهي فما نهي عن لحمه فلبنه منهي عنه. یہاں کیوں فرق کیا امام زہری نے؟ دیکھو لان اللبن متولد من اللحم. الا ترى، ابن بطال کہہ رہے ہیں الا ترى انه استدل ابن شهاب على النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن النبي عن النهي عن مرارة السبع بنهي عليه السلام عن اکل ذی ناب من السباع فكذلك البان الاذن. یعنی ابن شہاب الزہری شیر اور بھیڑیا کو اس کے پتے سے ملا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس کا گوشت حرام ہے تو اس کا پتا بھی حرام ہے کہ اس کے تابع ہے. یہاں کیوں فرق نہیں کر رہی؟ نقطہ اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو. یہ چیز امام زہری گویا کہ اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے امام علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا جب وہاں آپ فرق نہیں کر رہے ہیں تو گدھی کے گوشت میں اور اس کے دودھ میں کیوں فرق کر رہے ہیں آپ، جبکہ دودھ اس کے گوشت ہی سے نکلتا ہے. بعض اہل علم نے کہا، جیسے دیکھو یہ جو ہدایت القاری ہے شیخ عبد الستار الحماد ہیں، اور جو مولانا داؤد راز صاحب کی جو اردو شرح ہے اس میں انہوں نے وحید الزمان صاحب کے قول سے نقل کیا ہے کہ انسان اور یعنی کیا کہتے ہیں جو گدھی کا جو گوشت ہے، گدھی کا گوشت تو حرام ہے نا، گدھی کا گوشت حرام ہے تو اس کا دودھ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. اس سلسلے میں کہا کہ جو ہے اس کو انسان پر قیاس نہیں کر سکتے. کس پر قیاس نہیں کر سکتے؟ انسان پر قیاس نہیں کر سکتے. انسان کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے، لیکن اس کا دودھ حلال ہے. عورت کا دودھ پیا جاتا نا، یعنی ایک بیٹا ایک عورت کا ہی تو دودھ پیتا ہے، ماں ہے بھائی، لیکن کسی اور عورت کا بھی دودھ پیتا ہے. ماں بھی تو ایک عورت ہے، اس کا گوشت تو نہیں کھا سکتا نا. گوشت حرام ہے لیکن اس کا دودھ حلال ہے، دودھ حلال ہے. تو ایسے میں اہل علم نے کہا کہ اس پر اس کو قیاس کر کے یعنی اس کو حرام قرار دیا، اس پر قیاس کر کے کہ اس کا قیاس کر کے حلال قرار دیا. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اہل علم نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ قیاس مع الفارق ہے. قیاس مع الفارق ہے. انسان کا گوشت مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع دن سے حرام قرار دیا ہے اور اس کے دودھ کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے. گائے ہیں، دونوں چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن گدھی ہے، گدھی ان جانوروں میں سے ہے جس کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس کا دودھ بھی اس کے تابع ہے. انسان سے اس کا قیاس نہیں کر سکتے. انسان پر اس کا دودھ بھی اس کے تابع ہے اور دودھ بھی اس کا حرام ہے، وہ غیر معقول اللحم ہے. وہ اچھی طرح بات واضح ہو گئی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ایمان افروز بات کی. اللہ اکبر، بہت ایمان افروز بات کی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، خود ہی کہا، کسی کا سوال نہیں، خود ہی کہا آپ نے کہ ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ خیبر کے موقع پر 7 ہجری کو
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے گدھے کو حرام قرار دیا، گدھے کے گوشت کو، تو گدھے کا گوشت تو پھر گدھی کا دودھ بھی حرام ہے. تو کہا کہ اس سے پہلے دن جب حرام ہو، اس سے پہلے دن کیا حالت تھی اس کی؟ حلال. تو گویا کہ ایک دن پہلے حلال طیب اور آج کے دن وہی گوشت حرام خبیث. ایک سوال آئے گا نا، یہ کیسے؟ کل ہی کے دن وہ حلال طیب اور آج کے دن حرام خبیث. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایمان افروز جواب دیا، کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہا کہ حکم صرف اللہ کا. اللہ نے کہا حلال قرار دیا تو وہ طیب ہے، آج حرام قرار دیا تو وہ خبیث ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا. اللہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک میعاد مقرر کی ہے. اس وقت تک کے لیے وہ حلال تھا، اللہ نے حلال قرار دیا تو وہ طیب ہے انسان کے نفس کے لیے، انسان کی طبیعت کے لیے، انسان کے مزاج کے لیے، اس کی عبادتوں کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے خیالات کے لیے، سب کے لیے. آج اللہ نے حرام قرار دیا تو آج سے کیوں؟ اللہ نے اس کے اندر کچھ رکھا ہے، وہ ہم کو نہیں چاہیے. وہ سمجھ رہے اس بات کو؟ اور اللہ کچھ بھی کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. ان ربک علیم حکیم. اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ جی. تو گدھی حلال حرام ہے تو بطور علاج کے اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، چائے بنانے کے لیے نہیں، علاج کے لیے. علاج کے لیے تب بھی اللہ رب العالمین نے یعنی کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. شیخ عبدالستار احمد نے کوئی مرض لکھا ہے، مالوخیا، مالخولیا، مجھے یہ مرض نہیں معلوم ہے اور وہ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کس طرح کا مرض ہے. عربوں میں بھی کوئی ہے وہ مرض خاص قسم کا، وہ شاید دماغی اعتبار سے وہ جو انسان ایسا ہلتے رہتا نا، ہاتھ پیر یا منہ وغیرہ، یا کبھی لخوا ہم جسے کہتے ہیں، لخوا سے بھی بڑھ کے ایک الگ چیز ہے وہ، ہاں فٹس بول سکتے ہیں اس کو. اس طرح کی اس کی دودھ کو جب اس کے تالو پر ملتے ہیں، مالش کرتے ہیں تو صحت یاب ہوگا. فٹس بھی نہیں بولتے، غالباً ممکن ہو اس قبیل کی کوئی چیز. اور یہاں بنگلور میں بھی ملتا ہے اس کا دودھ. تو اللہ رب العالمین نے جب اس کا بدیل ہمارے لیے رکھا ہے اور اس کی شفا انسان کو ملتی ہے، الحمدللہ سے شفا ملتی ہے، تو اس سے مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے. دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ معروف، یہ حدیث مبارکہ جو ہے سنن ترمذی میں ہے، کتاب اللباس میں حدیث نمبر 1726، شیخ البانی نے حسن کہا ہے. وہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملک شام چلے گئے تھے اور ظاہر بات ہے اسلام کی سرحدیں بڑھ رہی تھیں. آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو جانور وغیرہ ہیں اس کے چمڑے سے کپڑا بنا کر کے پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی سوال تو اللہ کے رسول سے بھی پوچھا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفرا. الفرا یعنی اس کو، یعنی جو جانوروں کی کھر سے یا اس کے بال سے جو لباس بنائے جاتے ہیں، پنیر ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول نے کہا الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی. اس کے بعد وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ انسانوں کے لیے گویا کہ معفو عنہ ہے، اسے اختیار کر سکتے ہیں. تو گدھی کے دودھ سے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے نہ حکم دیا ہے اس کے جواز کا، نہ منع کیا ہے، لیکن وہ اس کے تابع ہے، وہ اس کے تابع ہے. شیرنی کا دودھ پی سکتے ہیں، وہی بات آئے گی. گدھی سے میں کیوں فرق؟ شیرنی سے متعلق اس کا جو دودھ ہے، اب کون جا کے اس کا دودھ دھو کے لائے گا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن شیرنی کے دودھ سے متعلق بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب کس میں اتنی ہمت ہے وہ جا کے کر کے لائے، لیکن یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن اگر کوئی تشخیص کر دے کہ ہاں جو ہے اس کے دودھ میں اس طرح کے امراض کے لیے ہیں، تو کیا اس کے جواز کی کوئی بات کہیں گے؟ تو پھر گدھی کے لیے کس مناسبت سے؟ وہ بھی تو حرام ہے. صرف شیرنی اور گدھی کی بات نہیں، اس طرح کے حرام جانوروں کی اگر فہرست نکال دی جائے جو السباع میں داخل ہوں گے، جو جنگلی جانوروں کی ایسی بڑی قسم ہے، اب سب کے دودھ میں اگر کوئی تشخیص کر کے بتا دے تو کیا اب اس کی وہ جواز کی شکلیں نکلتی جائیں گی؟ کیونکہ نہ اس کے دودھ سے متعلق امرن ہے نہ نہیوں نے یہی کہیں گے. تو امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کے اس فتوے سے متعلق اہل علم نے یہی کہا کہ یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ گوشت جس طرح سے حرام ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے حرام ہے. لیکن جو ہے میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ جو اردو جو ہمارے پاس نسخہ دارالسلام سے چھپا ہے، انہوں نے اس کے
کہا کہ گوشت پر قیاس کرتے ہوئے گدھی کے دودھ کو حرام کہنا محل نظر ہے کہ گوشت حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے. گوشت پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ ایسا قیاس نہیں کر سکتے, قیاس مع الفارق ہے. کہا کہ گدھی کے گوشت کو اس کے دودھ کو اس کے گوشت پہ قیاس کرنا, گوشت حرام ہے تو دودھ بھی حرام ہے, اس لیے کہ انسان کا گوشت حرام ہے لیکن دودھ حلال ہے نا, دودھ جائز ہے نا. تو کہا کہ دودھ کو گوشت پر قیاس نہیں کر سکتے, بات ایسی نہیں ہے. انسان کا معاملہ الگ ہے. گدھی کا بچہ اس کا دودھ پیے گا, اس کی غذا ہے وہ, لیکن انسانوں کے لیے جو جانور حرام ہے اس کے گوشت کے ساتھ اس کا جب پتا حرام ہے, گدھی کا پتا بھی حرام ہے نا, تو پھر گدھی کا دودھ کیوں؟ اس طرح سے بات واضح ہو گیا آپ کو. جی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ مسئلہ بہت واضح ہے باذن اللہ تعالی.